السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور دعاؤں میں یاد کرتے ہوں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں عشق میں بسمل ایپیسوڈ 117 پارٹ 1۔ مرجان بخاری کے چہرے کا رنگ بدلا، ایک لمحے میں جیسے کسی نے اس کے اندر کی دنیا کو چھیڑ دیا ہو۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ کہاں تھی میڈم؟ یہ سوال اب اس کے ذہن میں تھا نہیں، بلکہ اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ فون سے زرمینہ کے تیز سانسوں کی آواز مرجان کا خون گرما رہی تھی، ہر سانس جیسے اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ مرجان بخاری کی پھر سے گمبھیر آواز گونجی، پہلے سے زیادہ گہری، پہلے سے زیادہ اثر رکھنے والی۔ بولے مسز شاہ۔ زرمینہ خان اب بھی خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی چیخ رہی تھی، اس کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ ٹھیک مسز، مت کچھ بولو، آ کر پوچھتا ہوں، بلکہ خود چیک کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اب ایک فیصلہ، ایک خطرناک ارادہ شامل ہو چکا تھا۔ رکیں شاہ۔ مرجان بخاری دھیرے سے مسکرا دیا، وہ مسکراہٹ جو سب کچھ جان لینے کے بعد آتی ہے۔ میں نے نہیں پہنا۔ اچھا تو کیا پہنا ہے؟ اس کی آواز میں اب سرگوشی میں بدل گئی تھی، مگر وہ سرگوشی دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ شاہ پلیز ایسا مت کریں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جان، لیکن جس دن کروں گا آپ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہر لفظ میں شرارت بھی تھی اور ایک شدید دعویٰ بھی۔ زرمینہ خان کا چہرہ خون چھلکانے لگا تھا۔ شرم، گھبراہٹ اور ایک عجیب سی بے قراری اس کے اندر گھل رہی تھی۔ مرجان بخاری نے زوردار کہکہا لگایا، کیونکہ اب وہ کمرے میں نظر آ رہی تھی۔ زرمینہ کو مرجان کا کہکہا اور سرخ گلاب کر گیا تھا۔ ابھی سے اتنی سرخی مسز شاہ، کیا کریں گے آپ اتنی سہانی رات کو؟ اف، مجھے تو پاگل کر دیں گی آپ، میں تو ملن کا سوچتے ہی بہکنے لگتا ہوں جان۔ اس کی آواز میں اب کھلی ہوئی خواہش تھی، مگر پھر بھی وہ لفظوں کے پردے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اپنا بھی کچھ بتاؤ نا یار، کیا اپنے شاہ کے پاس آنے کا دل نہیں کرتا؟ زرمینہ خان جو جذبات میں بھیگی اس کی باتیں سن رہی تھی، فوراً بولی، بہت دل کرتا ہے۔ اور میری جان؟ چلو میں آ رہا ہوں۔ پھر زرمینہ خان فوراً ہوش میں آئی۔ نہیں شاہ پلیز، ابھی نہیں۔ کیوں ابھی نہیں مسز شاہ؟ شاہ پلیز رخصتی کے بعد۔ ارے میری جان، آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے اور میرا تو ہر وقت چاہتا ہے، پھر دوری کیوں بنائیں؟ اس کے لہجے میں اب ایک شدید چاہت اور بےتابی واضح تھی۔ شاہ نہیں، ابھی نہیں پلیز۔ آپ جانتی ہیں مسز شاہ، روز اپنی ٹانگوں کے بیچ تکیہ پھنسا کر سوتا ہوں۔ آپ جب تک آئیں گی میرے تکیے کی آخری سانسیں چل رہی ہوں گی۔ ایسا حال اس کا کرتا ہوں اپنی بیوی سمجھ کر کہ بیچارہ سانس بھی نہیں لے پاتا۔ شرم سے زرمینہ کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں، اس کی سانسیں گرم، بے ترتیب اور تیز ہو گئی تھیں۔ مرجان بخاری مسکرائے جا رہا تھا۔ اپنی بیوی کے بدلتے رنگ، اس کی جھجک، اس کی بے بسی، سب کچھ اس کے لیے
نشہ بن چکا تھا۔ زرمینہ خان گھبراہٹ میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کی یہ حرکت بھی مرجان کی نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ یہ مت کرے مرزا شاہ، یہ کام میں بہت اچھے سے کروں گا، ایسے کہ خون رسنے لگے گا۔ گلاب کی اونکھڑیوں سے اف۔ زرمینہ خان نے سٹ پٹا کر کمرے میں دیکھا۔ اسے جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ اس کا شاہ دیکھ رہا ہے، جیسے اس کی ہر حرکت اس کی نظروں میں قید ہو۔ زرمینہ خان بے بسی سے کہا، شاہ آپ مجھے ڈراتے کیوں ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، ڈرایا کب ہے جان؟ اپنی بے تابی بتا رہا ہوں۔ جب تک آپ پاس نہیں آتی میں باتوں سے ہی دل بہلا سکتا ہوں۔ آپ یہ حق بھی نہیں دے رہی۔ ایسا نہیں ہے شاہ، مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں جان؟ میں شوہر ہوں آپ کا، مجھ سے کیسی شرم؟ آپ میرا لباس ہو، میں آپ کا، شرم ہمارے بیچ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آواز میں اب حق، محبت اور قربت کا دعویٰ صاف سنائی دے رہا تھا۔ آپ مجھے ہر بات کہنے کا حق رکھتی ہیں میں آپ کو، لیکن پھر بھی شرم آتی ہے شاہ، اسی لیے تو کہتا ہوں جان، ایک بار قریب آ جاؤ، پھر سب شرم اتار دوں گا۔ اس کی آواز میں خطرناک حد تک نرمی تھی۔ اور یہ ریڈ ابھی اتارا ہے یا ہماری ویڈنگ نائٹ کے لیے ہے؟ اور اگر نہیں اتارا تو آج کی رات ہی ویڈنگ نائٹ ہوگی۔ شاہ آپ کو کیسے پتا؟ وہ شرارت سے مسکرایا، کس بات کا مجھے کیسے پتا؟ زرمینہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، وہ کلر کا۔ اوہ اچھا، ریڈ کا پوچھ رہی ہو؟ جانم بیوی ہو میری، جب سامنے آتی ہو میں اندر تک دیکھ لیتا ہوں، کچھ پہنا ہے کیا نہیں پہنا۔ زرمینہ خان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کہاں جان پھنسا لی ہے۔ بے شرمی کے سارے ریکارڈ اس کے شاہ توڑتا جا رہا تھا، اور وہ اس کے سامنے خاموش، بے بس مگر دل سے جڑی ہوئی کھڑی تھی۔ زرمینہ خاموش رہی۔ اب کہتی بھی کیا؟ مرجان بخاری اس کے چہرے کے خوبصورت رنگوں کو دیکھتا بہک رہا تھا۔ ہر رنگ اس کے لیے ایک نیا نشہ تھا۔ اچھا اب اتنی خاموشی؟ پھر وہ ہلکی شرارت سے بولا، چلیں بتاتا ہوں جان۔ آج جب واپسی پر گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی، اچانک تب آپ اچھلی کر میری طرف آئی تھی۔ تب سٹرپ دیکھی تھی۔ اور جھوٹ مت بولا کرے کہ نہیں پہنا، اتنی سی بات پر کون جھوٹ بولتا ہے؟ آپ جانتی ہو میں تب پوچھتا ہوں جب دیکھا ہو۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اور اب اس کی بیوی کے چہرے پر جھوٹ کی شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ اور پھر شرارت سے گلا کھنگار کر بولا، فکر نہ کرو جان، ایک بار پاس آ کچھ پہننے ہی نہیں دوں گا۔ جھوٹ سچ کا جھنجٹ ہی ختم۔ زرمینہ نے جلدی سے فون کاٹ کر چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔
اس کے رخساروں سے جیسے آگ نکل رہی تھی اور چہرہ پر ایک شرمیلی دل ہلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ مرجان بخاری اپنی بیوی کی حالت میں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ جیسے اسے ایسے الفاظ سے ہی اپنے قریب کھینچ لیا ہو۔ مرجان بخاری ایک بار پھر سے زرمینہ خان کو فون میں لا رہا تھا۔ دل کے ایک کونے میں اس کی بیوی کی بے چینی اور دوسرے کونے میں ایک خطرناک مشن کی سنجیدگی ایک ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ جب اس کے موبائل پر اسی پرائیویٹ نمبر سے کال آئی جو اس نے مصطفیٰ کو دیا تھا، مرجان بخاری نے فوراً سنجیدہ ہو کر فون اٹھایا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے کی ساری نرمی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک ٹھنڈی حسابی اور خطرناک خاموشی نے لے لی۔ بولے مصطفیٰ ملک۔ مصطفیٰ نے بتانا شروع کیا۔ اس کی آواز میں بھی دباؤ تھا مگر کامیابی اس کا ایک جھلک بھی تھا۔ مرجان بخاری، آپ کے پلان نے کام کیا ہے۔ نرین خان کو اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ دیان خان کے زندہ ہونے کا کسی کو نہیں پتہ۔ یہ الفاظ سنتے ہی مرجان بخاری کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، وہ چمک جو صرف کامیابی کے قریب پہنچنے والے شکاری کی ہوتی ہے۔ اس لیے اب وہ بالکل بے فکر ہو گئی تھی۔ ہر لفظ مرجان کے لیے ایک فتح کا قدم تھا۔ ایک اور بات، آج رات ہمارے سرکل میں پارٹی ہے جس میں وہ مجھے اور سونیا کو بھی ساتھ لے جائے گی۔ بس ایک گارڈ ہوگا دیان خان کے پاس، اب باقی کام تم کر لینا۔ یہ سن کر مرجان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مگر انتہائی خطرناک مسکراہٹ آئی۔ جیسے شکار خود چل کر اس کے جال میں آ رہا ہو۔ ہم رات 10 بجے نکل جائیں گے۔ اور مصطفیٰ نے اسے تمام سیکیورٹی کیمروں کا بھی بتا دیا، وہ کیمرے جنہیں مرجان بخاری کے پہلے ہی ہیک کر چکا تھا، جسے وہ پہلے سے ہر قدم، ہر سانس، ہر حرکت کو اپنے قابو میں لے چکا ہو۔ اب تو اسے اپنا اصل کام کرنا تھا، وہ کام جس کے لیے وہ اتنے عرصے سے انتظار برداشت کر اور خاموشی کی آگ میں جل رہا تھا، جو اتنا ٹائم انتظار کے بعد اب آسان ہوا تھا، مگر یہ آسانی بھی ایک خطرناک انجام کی طرف لے جا رہی تھی۔ آج مرجان کا اپنی کامیابی کی طرف ایک اور قدم بڑھ گیا تھا، ایک ایسا قدم جو صرف جیت نہیں بلکہ کسی کی تباہی کا اعلان تھا۔ مرجان کی آنکھوں میں کے سامنے اس کی بہن پلک کی اجڑی ہوئی شکل آئی، وہ منظر جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ معصوم گڑیا کیسے مرجھا گئی تھی، وہ ہنسی، وہ روشنی، وہ زندگی، سب کسی نے چھین لی تھی۔ مرجان نے اپنے دل میں ہی بات کی، مگر وہ بات نہیں، ایک قسم تھی، ایک عہد، ایک خطرناک وعدہ تھا۔ بس کچھ دیر گڑیا، پھر آپ کی سب خوشیاں آپ کے پاس ہوں گی۔ بہت جلد تمہیں ان سب دکھوں سے نجات مل جائے گی میری بہن۔ اس کی آنکھوں میں اب نمی نہیں بلکہ آگ جل رہی تھی۔ میں ہر اس انسان کو عبرت کا نشانہ بناؤں گا جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، ہر لفظ میں انتقام، ہر سانس میں زخموں کا حساب۔
بھلے وہ نورین خان کو، عرفان سکندر کو، یا دیان خان، وجدان خان اور زرمینہ خان ماں ہی کیوں نہ ہو، سب کو حساب دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے مرجان بخاری کی آنکھوں میں خطرناک عزم تھا جو صرف ایک ایسے انسان میں ہوتا ہے جو محبت میں ٹوٹ کر نفرت میں مکمل ہو چکا ہو۔ جاری ہے۔ ویڈیوز اگر کہانی پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ کامنٹس کریں۔ شکریہ۔